أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگلی آیت 26ویں آیت میں فوراً جب اس نے یہ بات کی کہ تم میری بات مان لو، تم میری بات سن لو، تو فوراً جو واقعہ ہوا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگلی جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک طرح سے فاسٹ فارورڈ کے بعد ایک سین دکھایا جا رہا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ شہید فوراً جنت میں داخل ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو یہ بات کی، اتنی محبت سے اپنی قوم سے بات کی، اتنے سادہ اسلوب میں بات کی، اپنے اوپر اشارہ کر کے بات کی، ان پر تنقید بھی نہیں کی، اس سب کے باوجود وہ اتنے پاگل ہو چکے تھے۔ ابھی تو وہ دھمکیاں دے رہے تھے رسولوں کو، ہم آپ کو ٹارچر کریں گے، آپ کو سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار دیں گے، وہ تو دھمکیاں رسولوں کو دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں کہا ہوا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، جیت کر رہیں گے، یعنی رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء قتل ہوئے ہیں، رسول قتل نہیں ہوتے، رسولوں کو تو وہ ہاتھ لگا نہیں سکے۔ اب یہ بیچارہ جو آیا اچھی بات کرنے، اگلی بات کیا ہو رہی ہے؟ اب وہ جنتی بن گیا، یعنی وہ شہید کر دیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بات کرنا بہت رسکی کام ہے۔ آپ کو یہ کام دیکھیں، آپ کی اپنی فیملی میں ہم کسی کافر قوم میں تو نہیں ہے جس کا عذاب آنے والا ہے اور ہم کسی رسول کی تائید کر رہے ہیں، ایسی تو ایکسٹریم ایگزامپل نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو یہ مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ آپ کے گھرانے میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے سوشل سرکل میں، آپ کی اپنی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت غلط حرکت کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بری چیز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب سچ بات کریں گے تو آپ کو سننی پڑے گی، کم از کم ہو سکتا ہے پٹائی بھی ہو جائے۔ اگر آپ چھوٹی عمر کے ہیں، آپ کے بڑے ہیں آگے، آپ کی تو پٹائی ٹھکائی بھی ہو سکتی ہے، کم از کم سننے کو آپ کو ملے گا، کوئی کرٹیسزم ہوگا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ واحد ہیں جو اپنی کسی گیدرنگ میں آپ نے صحیح بات کر دی، جیسے فرض کریں لوگ بیٹھے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بیٹھے ہوئے کسی دعوت میں، وہ ہے نہیں وہاں پر، اس کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، اور چائے پانی کے ساتھ کچھ مسالہ بھی ہونا چاہیے نا باتوں میں، تو وہ مسالہ ڈال کے بات لوگ کر رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں یا آپ بیٹھی سن رہی ہیں، اور آپ کو فوراً ذہن میں خیال آیا قرآن نے کیا بات کی ہے اس کے بارے میں۔ جب لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور سنی سنائی باتیں آگے کی جا رہی ہوں، اور اگر وہ وہاں ہو تو بےزتی محسوس ہو اس بات سے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لائق یہ نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، تیری شان میں گستاخی کی ہے ہم نے یہ باتیں کر کے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب کوئی ایسی بات سنو کسی اور کے بارے میں تو تمہیں فوراً یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی بہتر خیال کرنا چاہیے تھا، بہتر گمان کرنا چاہیے تھا۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ یعنی یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی کہی صحیح سنی بات سنیں تو آپ کا پہلا ری ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے، اور کہا کہ نہیں میں نے خود سنا ہے، بہت ریلائبل سورسز، نہیں یہ جھوٹ ہے، قرآن نے کہہ دیا نا، قرآن نے مجھ سے کہا کہ اس کو جھوٹ کہوں تو میں جھوٹ ہی کہہ سکتا ہوں، میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسرا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اپنی آواز اونچی کر کے کہیں ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہمارے لیے غلط ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ کسی دعوت میں ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، بیچ میں آپ آکورڈ ہو کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو آپ کو دوبارہ انوائٹ نہیں کیا جائے گا، دوسرا جب آپ وہاں سے جائیں گے تو اگلی جو باری ہونی ہے نا، کس کی ہونی ہے؟ آپ کی ہونی ہے۔ ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے، 6 لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ہال میں بلایا ہوا ہے، 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، جو 6 بیٹھے ہیں وہ 7واں جو وہاں دور بیٹھا نا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک اٹھا بریانی کا دوسرا راؤنڈ لینے، اب وہ جو 5 رہ گئے وہ اس 6 کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ اس ماحول میں کسی کی بات ٹھیک کرنا رسکی کام ہوتا ہے۔ میں کیوں اس مصیبت میں پڑوں؟ وہ جانے، وہ لوگ جانے، میں نہیں، وہ کہتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں لیکن میں کچھ کہتا نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ میں اس چکر میں پڑنا نہیں چاہتا۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، تم میں ایسے بھی ہیں جو باتیں سنتے رہتے ہیں، وہ کم از کم یہ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ جو میں تو نہیں کہتا، میں تو صرف سن رہا تھا۔
میں نے کیا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو سب کو جانتا ہے. یعنی بات کرنے والا ظالم تھا اور بار بار بیٹھ کے سننے والا بھی ظالم تھا. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. اور اس کے بارے میں اس کو تو شہید کر دیا گیا، تو بہت ایکسٹریم کیس ہے نا، تو اس کو تو شہید کر دیا گیا. اب جب یہ جنت میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کو ابھی بھی فکر کس کی ہے؟ ان لوگوں کی. یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا. کیا پتہ ہوتا؟ اب وہاں تو بات ہو رہی تھی، نبیوں کی جو بات ہو رہی تھی وہ کیا تھی کہ تم اگر بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، تم لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہو، بربادی کی طرف جا رہے ہو. لیکن اس انسان کی حسرت کیا ہے کہ وہاں جب جنت میں جا رہا ہے، جنت کی نعمتیں اس کے سامنے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے، تو وہ کہہ رہا ہے اے کاش میری قوم کو پتہ ہوتا. کیا پتہ ہوتا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کیا کیا چیزیں میرے رب نے میری معاف کی ہیں. اس نے ایک تو اچھی آ کے جا کے بات کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ نہیں ہیں، کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور ایک سچ بات کرنے اور اس کی مصیبتیں اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کے وہ تمام گناہ، اور اس کو اپنے گناہوں کا پورا اعتراف ہے، اس کو پتہ ہے کیا کیا گناہ میں نے کیے ہیں، اور وہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے کیا عظیم میرے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں. بما غفر لی ربی، ماں کا لفظ یہاں پر اسے کہتے ہیں ماں تعجب، اس ماں مصدریہ اصل میں ہوتا ہے بأن غفر لی ربی. بما غفر سے اس بات میں ذرا ایک ایکسکلیمیشن آ جاتی ہے، کیا گناہ معاف کرائے میرے تعالیٰ نے، کیا عظیم مغفرت کی ہے میری. کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ سیدھے راستے پر آ جائیں، توبہ کر لیں تو پچھلا پورا ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جن کی بڑی عزت کی جاتی ہے. جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے آگے نعمت کون سی رکھی گئی ہے اس آیت میں؟ عزت کی جانا. آگے آئے گا سلام قولا من رب الرحیم. کیسے عزت کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ خود سلام کریں، قولا من رب الرحیم. یہ عزت کا لفظ یہاں بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے بھی کہا گیا تھا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اس کو اس بات کی خوشخبری دے دو کہ اس کو ایک تو اس کو مغفرت ملنی ہے، یہاں بھی مغفرت کا ذکر ہے. دوسرا کہا تھا کہ اس کو ایک ایسا اجر ملے گا جس میں بڑی عزت ہوگی، اجر کریم. یہاں بھی کہہ دیا مجھے ان لوگوں میں سے بنایا جن کی بڑی عزت کی گئی ہے. دیکھیں کسی کو پیسے دینا کوئی عزت دینا نہیں ہے، کسی کو گاڑی دینا کوئی عزت دینا نہیں ہے. کبھی کبھار عزت ہوتی ہے ایسی چیز کی جس کی کوئی مٹیریل ویلیو ہی نہیں ہوتی. کسی لڑکے کو وہ فرسٹ آیا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، کاغذ ہے نا، کاغذ کو کہاں بیچے گا وہ؟ کیا قیمت ہے اس کاغذ کی؟ اس کی کاغذ کی قیمت صرف ایک عزت ہے کہ اس نے پرنسپل سے ہاتھ ملایا، اس کی میئر کے ساتھ تصویر کھینچی، یہی عزت ہے نا. کسی اہم شخصیت نے اس کو ایکنالج کیا، یہی عزت ہے. اس نے کیا بات کی ہے جنت میں پہنچتے پہنچتے کہ مجھے عزت دیے جانے والوں میں سے شامل کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود مجھے ایکنالج کیا ہے. کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کیسی عظیم عزت ان کو ملنے والی ہے. اب یہاں پر ایک کانٹراسٹ ہے جس کو سمجھنا بہت اہم ہے. اصل میں ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں سب سے عزت دار لوگ تاریخ کے وہ انبیاء اور رسل ہیں. ہم جتنی انبیاء کی عزت کرتے ہیں، جن کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، ان کا کسی اور کا نہیں کرتے. جو مقام ہمارے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس کی کوئی مثال اور ہے ہی نہیں. کوئی انسان اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس عزت کے باوجود اگر آپ ان شخصیتوں کی تاریخ پڑھیں، ان شخصیتوں کی زندگیاں پڑھیں، تو آپ کو ایک بات کامن ملے گی ان سب میں. اللہ کے ہاں اور اہل ایمان کے ہاں سب سے عزت دار، باقی دنیا میں سب سے زیادہ کوسے گئے، سب سے زیادہ ان کو پبلک میں بھی پرائیویٹ میں بھی اپنی فیملی والوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، سب کے سامنے ان کو گالیاں دیں، کون سے الزامات ان لوگوں پر نہیں لگائے، پاگل ہے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگایا گیا. قرآن میں سب سے زیادہ کم عورتوں کا ذکر ہے جن کا نام سے ذکر ہے، ان میں مریم سلام علیہا ہیں. مریم سلام علیہا کیا مقام کہ قرآن میں بار بار ان کا نام لیا گیا ہے. ان کا قصہ پڑھیں سورۃ مریم میں، وہ واپس آتی ہیں بچے کے ساتھ اور پوری کمیونٹی یعنی مسجد کی پوری کانگریگیشن کھڑی ان پر اشارہ کر رہی ہے، کیا کیا تم نے یہ کیا حرکت کی ہے تم نے، پوری ہمارا نام خراب کر دیا تم نے. یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ہارون تو اس سے بہت پہلے کے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے ہارون کا رول کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنا، اور تم بھی وہی کام کر رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تم تائید کرتی تھی. تم نے یہ کیا کیا ہے؟
آپ اندازہ کریں کوئی مسلمان عورت یہ برداشت کر سکتی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ کہیں جائے اور کوئی ایک اشارے سے بھی کہہ دے کہ یہ بچہ جائز نہیں ہے؟ کیا وہ اس قسم کی بے عزتی برداشت کر سکتی ہے؟ یہ جو سب سے عزت دیے گئے لوگ ہیں نا قرآن میں، ان کی عزت پر سب سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی عزت اور ہماری عزت لوگوں کے الفاظ سے نہیں آتی۔ لوگ آپ سے جو بھی کہتے ہیں، جو بھی الزام لگا دیں، جو بھی گالیاں دے دیں، جو بھی الفاظ استعمال کر لیں، اس سے آپ کی عزت میں کوئی تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام آدم کی اولاد کو عزت دی، ہم نے تمام بنی آدم کو تکریم دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس سے ایک بہت اہم، بہت گہری حقیقت جو مسلمانوں کے دلوں میں اتر جانی چاہیے کہ انسان کی قیمت اور انسان کی عزت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اور انسان کی عزت نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفر ہے۔ وہ اس چیز کا ڈینائل ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ایک انسان کو دی ہے۔ اب ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں، پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، کوئی امیر گھرانے کے لوگ ہیں، ایکسپینسو سی گاڑی ہے، کہیں جا کر وہ روکتے ہیں گاڑی چائے پینے کے لیے، اور وہ ملینئر لوگ ہیں، 12-13 سال کا بچہ پیچھے بیک سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کی ٹنٹڈ ونڈو ہے، وہ تھوڑا ونڈو نیچے رول کر کے آگے سے وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں چائے سرو کرنے کے لیے، عمر رسیدہ 70 سال کے، ہاں جی سر جی میں چائے لا دوں۔ وہ کیسے بچہ بات کرتا ہے ان سے؟ جا لے کے آ، جا ایسے کر، یہ ٹھنڈی ہے دوبارہ لے کے آ۔ یہ دیکھ کے انسان کو اتنی گھن آتی ہے کہ ایک بچہ ایک بزرگ سے ایسے بات کر رہا ہے، ایک بڑے سے ایسے بات کر رہا ہے۔ یہ اس قوم میں جو کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جو کہتی ہے ہم لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں تو ایک بالکل بنیادی سا ایک عقیدہ ہے، بنیادی سا کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے تکریم کا، کہ ہر انسان کی ایک فنڈامنٹل عزت ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ عزت تو غیر مسلم کو بھی دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنازہ چل رہا ہے، یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، کھڑے ہو گئے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، مجھے عزت دیے گئے لوگوں میں سے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔